السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سئل يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، ہماری زندگی کے بے انتہا اہمیت کے ایام یہ گزر رہے ہیں۔ ماہ ذی الحج، جس کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، ماہ ذی الحج سے متعلق کچھ فضائل، بالخصوص ذی الحج کے ماہ کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے خاص اعمال کا کچھ تذکرہ ہمارے سامنے گزشتہ جمعہ آ چکا ہے۔ آج کے اس جمعہ میں جو بات ہمارے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہے، وہ ایک تاریخی باپ اور تاریخی بیٹے کی وہ دردناک داستان ہے، اور وہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے باپ اور بیٹے کا وہ جذبہ ایمانی ہے کہ جو صبح قیامت تک مذہب اسلام کے قرآن مقدس میں، احادیث نبویہ میں، دیگر مذہبی کتابوں کے اوراق میں محفوظ رہنے والی وہ داستان ہے۔ قرآن مقدس نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا: سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک بارگاہ ایزدی میں دعا گو رہے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین،
رب تعالی جل مجدہ نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ایک ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا جس بیٹے کی خصوصیات پر سینکڑوں آیات قرآن مقدس میں رب تعالی جل مجدہ نے نازل فرمائی، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس معصوم بیٹے کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پشتوں سے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے آبا و اجداد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے رکھا ہے۔ ایسے جلیل القدر باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ نے نبوت والے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیٹے کی عمر 8 سال کی ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق 13 سال کی ہوئی، جس وقت معصوم بچہ کھیلنے اور کودنے لگتا ہے، نبوت کی وہ نورانیت پیشانی پہ نظر آ رہی ہے، خوبصورتی اور پروجیح چہرہ، شان و شوکت، چہرے سے رعب اور دبدبہ، معصومیت کی ایک مثال۔ اس عمر میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کی بنا پر جو انہوں نے دیکھا تھا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس نے یوں فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، خواب سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بیٹا جو کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ بیٹا جو کہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے، وہ بیٹا جس کے چہرے پر انوار اسلام اور جس کے چہرے سے نبوت کی تازگی محسوس ہو رہی ہے، اور پھر وہ بیٹا جو کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ بیٹا جو کہ کھیلنے اور کودنے کی عمر میں اپنے باپ سے لاڑ اور پیار کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اس ایک اکلوتے بیٹے کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو ایک عمر تک اولاد نہیں عطا فرمایا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور وہ بیٹا ایسا انتہائی خوبصورت نوجوان، انتہائی جمیل اور حسین، اور انتہائی لاڑ اور پیار جس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔
انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا، دھلایا اور صاف و شفاف کپڑے پہنائے، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب لے کے نکلے، سیدہ ہاجرہ کے پاس شیطان آ گیا اور یوں کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو مارا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر یوں کہنے لگا، ایک باپ اور پھر وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچا ہو، ایک اپنی سگی اولاد کو کہیں ذبح کر سکتا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان نے یوں کہا کہ تمہارے ابو تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو؟ شیطان نے آگے کہا ہاں وہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ تم کو اللہ ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربان جائیں ان کے کلمات پر، انہوں نے فوراً کنکریوں کو اٹھایا اور شیطان کی طرف پھینکا اور یوں کہنے لگے رب تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو اسماعیل ذبح ہونے کو تیار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کچھ کہنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریوں کو اٹھا کر شیطان کی طرف پھینک دیا، مارا اسے وادی منی میں۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے چلے اور لے چلنے کے بعد قرآن مقدس نے اس کو بیان کیا فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ جب بیٹا کھیل کود کی عمر کو پہنچ گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتائیو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں تھا، یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ بیٹا اگر انکار کر دے کہ مجھے ذبح ہونا نہیں ہے تو بیٹے کو چھوڑ دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہیں، بلکہ ذبح کے لیے پوچھنا اور سوال کرنا اس لیے تھا کہ بیٹا ایک نبوت والے گھرانے میں پرورش پا رہا تھا اور پھر نبی کی اولاد تھی اور نبی کا بیٹا تھا، نبی کے گھرانے میں اس کی پرورش اور تربیت ہو رہی تھی، بیٹے کا امتحان لینا مقصود تھا اور باپ اپنے بیٹے کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سن کر خوش ہونا چاہ رہے تھے کہ معصوم بیٹا اپنی معصوم زبان میں اپنے معصومانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں یوں کہے اے ابو جان آپ کو جو حکم ملا وہ کر گزری ہے۔ قرآن مقدس کے عربی کو دیکھیں کہ قال انی ارا فی المنام انظر فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ اے ابو جان اذبح، آپ ذبح کر ڈالیے، جواب مکمل ہو جاتا، لیکن قربان جائیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ ایمانی پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان یہاں پر بھی دیکھیے باپ اور بیٹے میں اگر آج کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے یوں کہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں، بات مکمل نہیں ہو پاتی، بیٹا باپ کو تھپڑ رسید کر کے خدا حافظ ہو جاتا یا پھر جھڑک کر چلا جاتا ہے۔
لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، پیار بھرے انداز، اے میرے ابو جان آپ کر گزریے وہ سب جو کہ اللہ نے حکم فرمایا، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یعنی صرف ذبح کرنا ہی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر ڈالیں تو آپ مجھے ذبح کر ڈالیں، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ اگر اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو میں ٹکڑے ٹکڑے، بوٹی بوٹی اور پھر ہڈی ہڈی الگ ہونے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی حبیت کے لیے، اس کی خلت کے لیے، اس کی دوستی کے لیے، اس کے حکم کے لیے آپ مجھے قربان کر ڈالیں، بوٹی بوٹی کو الگ کر ڈالیں، میں تیار ہوں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس جملے کو کہنے کے بعد بیٹے نے اپنے ابو سے یوں کہا اے ابو جان آپ مجھے لٹا رہے ہیں، آپ کے پاس ذبح کرنے کا جو آلہ ہے وہ تیز تو ہے نا؟ آگے یوں بھی کہا اے ابو جان آپ اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے، کپڑا باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت باپ کی محبت دل میں جوش مارے اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہو۔ بیٹے کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ ذبح کر رہے ہیں پوری طاقت اور قوت سے، اللہ نے حکم کر دیا، اللہ نے حکم فرمایا، ذبح ہو نہیں سکتا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو کو ایک اور رائے دی، اے ابو جان آپ مجھے اوندھا لٹا دیجیے، پھر ذبح کریے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں میں سوچوں کہ میں اپنی سگی اولاد کو اللہ اگر حکم کر دیں تو کیا میں اپنی سگی اولاد کے گلے پر چھری چلا کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اسی لیے اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اسی لیے اللہ نے فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انه كان صدیقا نبیا۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ دیگر انبیاء کا تذکرہ تو پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے خلیل کا تذکرہ فرمایا۔ جگہ جگہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور پھر ایک باپ اور بیٹے کے اس جذبہ ایمانی کو بیان فرمایا، اور پھر قربانی کے اس عمل کو بیان فرمایا۔ نہ صرف بیان فرمایا بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ نے اس باپ اور بیٹے کی اور پھر سیدہ ہاجرہ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا زیادہ پسند فرمایا کہ ہر حاجی کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا حج اس وقت تک قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا جب تک کہ تم شیطان کے پر کنکری نہ مارو اور پھر اس باپ اور بیٹے کی یادگار کو تازہ نہ کر ڈالو۔ اللہ نے آسمان سے دمبا بھیجا اور پھر اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قربانی کے اس پورے واقعے پر نگاہ ڈالیں اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر نظر ڈالیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی کیا عمل ہے؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے قربانی میں کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرمائیں گے۔ سینکڑوں فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال آپ نے مدینے میں قیام فرمایا، لیکن کبھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ پورے اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی ادا کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹنیوں کی قربانی آپ نے دی، اللہ اکبر، اور پھر 63 اونٹ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کی آیات اور پھر نبوی تعلیمات اور پھر سنتوں کے ساتھ میں ہم موجودہ معاشرے کا جائزہ لیں کہ میں اور آپ اس جذبہ ایمانی کو یا پھر اس حکم ربانی پر کتنا عمل پیرا ہے۔ آج امت نے قربانی پر کتنا عمل کیا ہے، اور قربانی کس مقصد سے کی جاتی ہے، اور قربانی کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو عام طور پر زبان پر ایک ہی بات جاری رہتی ہے، جانور بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، جانور بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، کیسے قربانی ادا کریں؟ اب مسائل پوچھنے کے لیے دین کے بہت سے اور بھی شعبے ہیں، لیکن قربانی کے دنوں میں مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ 1 سال کا ضروری ہے یا 6 مہینے کا بھی چلیں گا؟ 8 مہینے کا چلے گا کیا؟ سنگا تھوڑے کم ہیں، لے لیے تو چلتا کیا؟ سینکڑوں قسم کے وہ سوالات جو کہ جذبہ ایمانی کے منافی۔ سچا عاشق اور سچا مومن اس طرح کے سوالات نہیں کرتا ہے، بلکہ جانور فربا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے، اور پھر عمدہ ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنے والا شخص اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے اور پلائے، اس طرح سے اس جانور کے ساتھ انسیت ہو جائے، تعلق ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اسے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرے، اور پھر نیت کیا ہو؟ نیت اللہ کی رضا ہو، نیت اللہ کا تقرب ہو، نیت یہ ہو کہ میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن آج تک میری زندگی خواہشات کی غلام بنی رہی ہوگی، میں اللہ کے حکموں کو پامال کر رہا تھا ہوگا، لیکن آج میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میری خواہشات شریعت کے مطابق ہوگی، میری خواہشات اللہ کا غلام بن جائے گی، میری خواہشات نبوی ارشادات کی غلام بن جائے گی، اور میں مکمل طور پر مسلمان بن کر جیوں گا، مسلمان بن کر مروں گا انشاءاللہ۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن آج میرے عزیز دوستو مجھے معاف فرمائیں، لیکن میں صاف الفاظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں مختلف سوالات ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس سال تو کورونا وائرس کی وبا ہے، کووڈ-19 کی وبا چل رہی ہے، اور ایسے وقت میں ہر کس و ناکس نے آسانی کے ساتھ میں یوں کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی اس سال بھی قربانی ضروری ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کورونا وائرس کی بنا پر 3 وقت کھانے والے احباب کیا ایک ہی وقت کھا رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیا آج مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنتی چلی گئی ہے؟
کورونا وائرس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہاسپٹلائز ہو چکا ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے آج کیا کیا مصائب کہ بھئی کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، نہ دودھ مل رہا ہے، نہ اجناس مل رہے ہیں، نہ اور کوئی غلہ میسر آ رہا ہے، تو پھر جانور کہاں سے منگا کر قربانی کیا کریں؟ بلا اور وبا کا یہ اثر یقیناً قابل غور ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرے مسلمان، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے مسلمان کہ عام دنوں میں اتنا زیادہ مست بیٹھے ہوئے صوفوں پر اور پھر مرغن غذاؤں کے ساتھ میں صبح اور شام نہیں ہو پا رہی تھی جتنا کہ کورونا وائرس کے دنوں میں عام طور پر عام گھرانوں کا جو ماحول ہے اور جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ بڑے آرام سے اللہ رب العزت اپنی رزاقیت کے ساتھ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اس کے رحم و کرم پر آرام سے زندگی گزر رہی ہے. آج موقع قربانی کا آیا تو بڑے آسانی کے ساتھ وہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں جنہیں شرم تک نہیں آتی کہ جن کے پاس 50-50 60-60 اور 70-70 ہزار کا موبائل رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ سوال بڑی بے شرمی کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں کہ کیا میں بھی قربانی دینا پڑتا کیا؟ میرے عزیز دوستوں، ان تمام امت کے بے شرموں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم، ہاں قربانی تمہیں بھی دینا پڑے گا. نصاب کا معاملہ جہاں تک ہے 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونے کی جو بات ہے میرے عزیزو، یقیناً یہ نصاب ہے. زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے. لیکن میں اور آپ جس نبی کی امت ہیں، آپ ذرا آقا دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں اور آقا کے مبارک طرز عمل کو دیکھیں کہ آپ پر قربانی زندگی میں واجب نہیں تھی. اتنا گھر میں غلہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ قربانی دو عالم کے سرکار پر واجب ہو، لیکن آپ نے ہر سال 2 جانور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے تقرب کے لیے قربان کیا. وہ معمولی قرض جو کہ عام طور پر ہر بندہ لیتا ہی رہتا ہے، 10-5 کا یا پھر 5-10 کا قرض اگر لے سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ میں ادا کرنے پر قادر ہیں تو وہ قرض لے کر بھی قربانی ضرور کیا کریں. مسئلہ تقوی دونوں کو دیکھا جانا چاہیے. دین کا معاملہ آ جائے، مول صاحب شریعت کیا بولتی، خواہشات کا معاملہ آ جائے شریعت کو بازو رکھو، اپنی عقل کے ساتھ میں فیصلہ کرو. بچے کا برتھ ڈے آ رہا ہے، 1 لاکھ روپے ایک نائٹ میں اڑائے جا رہے ہیں، اور پھر خواہشات کا معاملہ آ رہا ہے یا پھر دوستوں کے ساتھ میں گیٹ ٹوگیدر اور پارٹیز ہو رہی ہیں تو 20-25 ہزار یوں ہی اڑائے جا رہے ہیں. قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی نے امت کو یہ بتا دیا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. آگے یہ بھی فرمایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور ذبح ہو، جو بندہ قربانی کر رہا ہو، اے فاطمہ تمہاری قربانی کی نیت ہو، اور پھر ایسے وقت میں تمہیں چاہیے کہ تم قربانی کے جانور کے یہاں جا کر ٹھہرو. آگے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، گوشت آپ کھائیں، کباب آپ کھائیں، سب کچھ کھائیں، لیکن نیت اللہ کو پسندیدہ لگتی ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نیتیں پہنچتی ہے. اگر جانور چھوٹا دیکھیں اور پھر معمولی رقم میں دیکھیں تو اس کا بھی گوشت آپ کو ہی ملے گا، لیکن نیت کی خرابی کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. قربانی شوق کے ساتھ کریں،
قربانی ذوق کے ساتھ کریں اور قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں. قربانی پر اچھا جانور خریدیں اور قربانی پر عمدہ سے عمدہ جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت میں اس کی ویڈیو نہ لیں، شوشو نہ کریں اور پھر اس کو وائرل نہ کریں. اور پھر نیت کی درستگی میں یہ بات داخل ہے کہ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، واہ واہ کے لیے قربانی نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کریں. جہاں تک تقسیم کا معاملہ ہے تو یقیناً تقسیم کرنا چاہیے، لیکن کورونا کے ان حالات میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، گلوز کا استعمال ضرور کیا کریں، صفائی کا اہتمام ضرور کیا کریں. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو بھی قصائی آتے ہیں ان کو سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کرنے کے لیے کہیں، مکمل صفائی کا اہتمام کریں، گرم پانی میں گوشت کو دھونے کا اہتمام کریں، اور پھر جو آپ تدابیر یا حکومت کی جانب سے ملنے والے اشارے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور پھر گیدرنگ نہ کریں، زیادہ تقریبات کا اہتمام نہ کریں، یا پھر گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں جانوروں کے جو غلاظت ہوتی ہے اور جانوروں کے جو فضلہ ہوتے ہیں ان کو آپ اللہ کے لیے گلیوں میں، چوراہوں پر نہ ڈالیں، اس سے اوروں کو تکلیف ہوگی اور پھر اس وبا کے بڑھنے کا بھی اندیشہ اور ڈر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی صحیح نیت سے کرنے اور جذبہ ایمانی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیں.